آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میری یعنی پروفیسر ڈاکٹر محمد عثمان آوان کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ایک بہت کور کانسیپٹ۔ ہم عموماً یا بہت سارے لوگ یا دنیا کی بہت ساری کمپنیز دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی فلسفی کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس مارکیٹ ریسرچ ہونا، دوسروں کے بارے میں اسیسمنٹ ہونا، دوسروں کو جاننا اہم ہے، لیکن جب آپ نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے تو شاید سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں۔ اس کو آپ سیلف اسیسمنٹ کہیں، سیلف اویئرنیس کہیں، یا اردو زبان میں ہم اس کے لیے خود تشخیصی نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے ماڈل میں ڈسکس کریں گے ایک بہت پرانا ماڈل جو کہ سیلف اسیسمنٹ کے لیے دنیا بھر میں یوز کیا جاتا ہے، اور اس ماڈل کا نام ہے جوہری ماڈل آف سیلف اسیسمنٹ۔ تو آئیے اس ماڈل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح افراد اور آرگنائزیشنز دونوں کے لیے سیلف اسیسمنٹ کا ایک افیکٹو ماڈل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے تصویر میں جوہری ونڈو آف سیلف اسیسمنٹ موجود ہے۔ اس میں وائی ایکسس پر the situation is for me، یعنی جو اپنے آپ کو خود اسیس کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہے یا چاہے ایک آرگنائزیشن ہے، اور ایکس ایکسس پہ ادرس، چاہے وہ دوسرے افراد ہیں یا دوسری آرگنائزیشنز ہیں۔ 4 کانٹیکسٹ بنتے ہیں اس جوہری ونڈو میں۔ پہلے ماڈل میں یا پہلے کمپوننٹ میں آپ دیکھیں when it is known to me and when it is known to the others، اس انفارمیشن کو ہم پبلک کہتے ہیں۔ دوسرا سچویشن when it is known to me، جب مجھے تو پتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں پتا، اسے ہم ہڈن یا چھپا ہوا یا وہ چیز جو ہمارے راز میں موجود ہے ہڈن کہتے ہیں۔ تیسرا سینیریو اور خطرناک سینیریو، جب مجھے یعنی بحیثیت فرد یا بحیثیت آرگنائزیشن نہیں پتا لیکن دوسرے افراد اور دوسری آرگنائزیشنز کو میرے بارے میں وہ انفارمیشن پتا ہے، تو اس کو ہم بلائنڈ یعنی اندھا کہتے ہیں۔ اور چوتھی سچویشن جو بالکل ان ایکسپلورڈ سچویشن ہوتی ہے when it is unknown to me as well and when it is unknown to others as well۔ پہلی مثال اس طرح ہے کہ ایک کمپنی ہے آئی سی آئی، ہم سب کو بھی پتا ہے کہ آئی سی آئی ایک بہت اچھی کمپنی ہے، اور آئی سی آئی کو خود بھی پتا ہے کہ آئی سی آئی ایک اچھی کمپنی ہے۔ دوسرا سینیریو، جب اس کمپنی کو تو پتا ہے اپنے کسی ویکنیس کا یا اپنی کسی اسٹرینتھ کا، لیکن دوسروں کو نہیں پتا اس کمپنی کی اس ویکنیس کا یا اس اسٹرینتھ کا، جس کی بنیاد پہ کمپنی یا فرد فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس راز کو کب افشا کرنا ہے، کب اس راز کو پبلک بنا کے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تھرڈ سینیریو اس وقت ہوتا ہے جب کمپنی کو نہیں پتا کہ اس کی خوبی یا خامی کیا ہے، اور اس کا دونوں صورتوں میں کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر کمپنی کی خوبی ہے اور کمپنی کو نہیں پتا تو اس کی بنیاد پہ کمپنی فائدہ نہیں اٹھا پاتی، اور اگر کمپنی کی خامی ہے اور کمپنی کو پھر بھی نہیں پتا تو پھر کمپنی اس خامی کو دور نہیں کر پاتی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس جوہری ونڈو میں جتنا کمپنی یا افراد ہڈن ایلیمنٹس پہ اپنا کنٹرول رکھیں گے، زیادہ افیکٹو ثابت ہوں گے، ٹائمنگ کا زیادہ بہتر طور پر فیصلہ کریں گے، اور جتنا بلائنڈ کے ایلیمنٹس کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور چوتھا وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جب فرد یا کمپنی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ آنے والی سچویشن میں کیسے بیہیو کرے گا، اور دوسروں کو بھی پتا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے اور اس کے بارے میں ازیوم کیا جائے کہ وہ آج سے 10 سال بعد کنزیومر گڈز بنائے گی، تو وہ کیسی کنزیومر گڈز بنائے گی شاید اسے خود بھی ایگزیکٹ پتا نہیں ہوتا اور شاید دوسروں کو بھی ایگزیکٹ پتا نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جوہری ونڈو کا یہ ماڈل اگر افراد اپنی ذاتی زندگی میں اور کمپنیز بھی اپنی زندگی میں اپنی لائف میں یوز کریں اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو شاید بہت سی ایسی اسٹرینتھس آ سکتی ہیں جو ان کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج دے سکتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو سیلف اسیسمنٹ کے بارے میں مزید کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ مجھ سے میرے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل کو دیکھتے رہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔